ہماری بات عام پاکستانیوں تک پہنچ پائے گی کہ جن کی نمائندگی ہم کرتے ہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ آج اس کی سندھ کے شہری علاقوں کی 85% نمائندگی ہے، اور یہ نمائندگی صرف نمبرز کے ساتھ نہیں ہے، یہ تعداد اور معیار کے ساتھ ایسے شہروں کی نمائندگی ہے جن کی جو چلتے ہیں تو یہ پورا ملک پلتا ہے۔ گزشتہ 70 سالوں میں سندھ کے شہری علاقوں میں ہر طرح کی رکاوٹیں، پابندیاں اور بجٹ کے موقع پہ ہر وقت کسی بھی مسئلے پہ اگر کسی علاقے کو اگنور کیا جاتا ہے تو وہ سندھ کے شہری علاقے ہیں۔ پاکستان کا یہ ایوان پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے لیے قانون سازی کے لیے بنا ہے، تو اس ایوان میں وہ لوگ ہونے چاہیے تھے جو کہ عام پاکستانیوں کی دکھ اور درد سے نہ صرف واقف ہوتے بلکہ اسے نبرد آزما بھی ہوتے۔ تو ایک ایسی جماعت آپ کے درمیان تھی جس نے کہ مڈل کلاس کے لوگوں کا ایوانوں میں بھیجا، اور یہ چیلنج تھا اس پورے اس جاگیردارانہ جمہوریت کے لیے، خاندانی حکومتوں کے لیے۔ آج الحمدللہ ایم کیو ایم پہ لگائے ہوئے ہزاروں الزامات کے ساتھ ایک اور الزام آج سپریم کورٹ نے دھو دیا ہے۔ بلدیہ ٹاؤن میں لگنے والی آگ بجھانے والوں کے اوپر تھوپ دی گئی تھی۔ پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا میں موقع ملا کہ وہ جماعت جو خطرہ ہے کہ کل اس کی وجہ سے ایوانوں میں عام پاکستانی کہیں اپنی بات کرنے کے لیے پہنچ نہ جائیں، ہمارے خلاف ہمارے چہرے کو مسخ کرنے کے لیے اور ایم کیو ایم کو کرمنلائز کرنے کے لیے ہر دور میں الزام لگایا جاتا رہا ہے۔ الحمدللہ آپ کے کیمرے کے ذریعے بتا رہا ہوں، ایک الزام آج تک ثابت نہیں ہوا ہے۔ زیادہ تر الزامات لگانے والوں نے عدالتوں میں یا میڈیا پہ آ کے واپس لیے ہیں۔ آج بلدیہ ٹاؤن فیکٹری کے الزام سے ایم کیو ایم اور ایم کیو ایم کے معصوم بے گناہ کارکنوں کو سپریم کورٹ نے جو بری کیا ہے، اس میں ہم سپریم کورٹ کے بے حد مشکور ہیں۔ معزز صحافی حضرات، ایم کیو ایم جن علاقوں کی نمائندگی کرتی ہے ان علاقوں کے جانب سے خاص طور پہ کراچی، اس کے ٹیکس سے یہ آپ کا بجٹ تیار ہوتا ہے، اور ہم بھکاریوں کی طرح اپنے شہر کے لیے ہر بار جن کو ہمیں اس شہر کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ اس کو کتنا بجٹ ملے گا، ہم اپنے لیے بجٹ اپنا حصہ مانگ رہے ہوتے ہیں اور حصے سے کہیں کم مانگ رہے ہوتے ہیں۔ وہ کراچی جو 2008-10 میں دنیا کے 12 ایمرجنگ شہروں میں تھا، آج 4 بدترین شہروں میں کہلاتا ہے۔ ہمارا مطالبہ تھا کہ کراچی اور روڑی کے درمیان ML1 کا آغاز کیا جائے۔ ہم دوبارہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس پروجیکٹ کو مکمل کیا جائے۔ یہ پروجیکٹ پورے پاکستان کی معیشت کے لیے بہت اہم ہے۔ اسی طرح کراچی اور حیدرآباد کراچی جو پاکستان کی واحد پورٹ ہے، آج موٹر وے سے نہیں جڑی ہوئی، موٹر وے کے نام پر M9 ایک دھبا ہے۔ اب پرانی ایک بہتر سپر ہائی وے کو M9 قرار دے دیا گیا ہے۔ ہم دوبارہ مطالبہ کرتے ہیں کہ M9 کو نئے الائنمنٹ میں دوبارہ سے بنایا جائے۔ ML1 تو ریل کا ہے، یہ تو میں M9 کی بات کر رہا ہوں۔ اسی طرح فرائٹ کوریڈور کی بات کی جا رہی ہے، وہ بھی اس کو بھی مکمل کیا جائے۔ معزز صحافی حضرات، بھٹو صاحب کے دور سے یہ طے تھا
اور جو ایک طے ہوا تھا کہ وزیر اعلیٰ یا گورنر میں سے ایک سندھ کے شہری علاقے کا ہوگا، تو وزیر اعلیٰ ملک کے تمام حصوں میں، پنجاب، لوور پنجاب سے لے کر اپر پنجاب تک، سینٹرل پنجاب تک، ہر جگہ کا وزیر اعلیٰ پنجاب میں آتے رہے. اسی طرح KPK میں بھی. لیکن کراچی میں ہمیشہ یہ پابندی رہی ہے، وہ سندھ میں یہ سندھ واحد صوبہ ہے جس کو لسانی طور پہ تقسیم کیا گیا ہے کوٹا سسٹم کے نام پر. تو MQM کے پاس اپنے مینڈیٹ کی وجہ سے ایک آئینی عہدہ گورنر کا تھا جو کہ ہم سے لے لیا گیا. میں سمجھتا ہوں تقریباً 85% مینڈیٹ رکھنے والی جماعت کا یہ حق ہے کہ گورنر اس کی مرضی کا ہونا چاہیے، اور یہ مطالبہ ہم اب دوبارہ دہرائیں گے. کراچی میں ہم 4 یونیورسٹیاں لے کے جا رہے ہیں. سندھ کے شہری علاقوں میں دانش اسکول کا پروجیکٹ بھی آیا ہوا ہے، لیکن کراچی اور حیدرآباد کا جو پیکیج ہے، ہمیں ڈر ہے کہ اس پہ کٹ لگایا جائے گا. یہ کس لیے مانگا جا رہا تھا کہ کراچی گلی کوچوں پہ جس کی جو ذمہ داری بلدیات کی ہے، وہاں پر ایک کراچی اب ایک کھنڈر کی شکل اختیار کر چکا ہے. کراچی میں اب سڑکیں نہیں ہیں، کھڈے ہیں. اگر میں آپ کے کیمروں کے ذریعے حکومت سے، وزیر اعظم پاکستان سے یہ التجا کروں گا، یہ مطالبہ کروں گا کہ جتنا ہم مانگ رہے ہیں وہ بھی کراچی کے لیے بہت کم ہے، اور اس کو آپ نے کم کیا تو بتائیے ہم کیا منہ لے کر آپ کے اس بجٹ کو منظور کر رہے ہوں گے، اور ہمارے لوگ ہم سے کیا سوال کر پا رہے ہوں گے. تو آج آپ سے بات کرنے اور آپ کے کیمرے کے ذریعے پاکستان کی عوام تک پہنچانے، خاص طور پہ سندھ کے شہری عوام کے علاقوں کی عوام تک پہنچانے کے لیے کہ ہم آپ کا مقدمہ لڑ رہے ہیں. اگر ایوانوں میں یہ مقدمہ ہم سے سنا نہیں گیا تو ہم یہ مقدمہ لے کے آپ کے سامنے سڑکوں پہ آئیں گے، اور ہمارے یہ مطالبے پاکستان کی بقا کے مطالبے ہیں. سندھ کے شہری علاقوں کی بہتری پاکستان کی بہتری، کراچی کا امن براہ راست پاکستان کا امن ہے. کراچی کی خوشحالی براہ راست پاکستان کی خوشحالی ہے. کراچی کا استحکام براہ راست پاکستان کا استحکام ہے. اور ہم اس حوالے سے اگر اس کے لیے ہمیں جو بھی فیصلہ کرنا پڑا ہم کریں گے. میں فاروق ستار بھائی سے بھی کہتا ہوں کہ اگر اس میں کوئی دیکھیں، میرے خیال میں یہ بجٹ کا موقع اہم موقع ہوتا ہے، اور اس پر حلیف جماعتیں، خاص طور پر جو کسی کے ساتھ الائنس میں ہوتی ہیں، کسی بڑی جماعت کے ساتھ جس کا حکومت میں بڑا حصہ ہوتا ہے، اس سے بجا طور پر کچھ گلہ اور شکوہ بھی کرتی ہیں جو چھوٹی جماعتیں ہیں، اور پھر ان کے اوپر یہ اصرار بھی کرتی ہیں کہ جو وعدے 2022 میں آپ نے کیے تھے، 2023 میں کیے تھے، 2024 میں کیے، 25 میں، اور ابھی 2026 آ گیا اور ایک تیسرا بجٹ ہے اس حکومت کا. تو میرے خیال میں اب ان وعدوں کو پورا ہونا چاہیے جو عرصہ دراز سے کیے جا رہے ہیں. اور اس میں حکومت بننے یا انتخابات سے پہلے جو MQM اور PMLN کے درمیان بات طے ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ اگر PMLN انتخابات کے بعد حکومت نہ بنا سکی اور اپوزیشن میں گئی تو MQM پاکستان بھی PMLN کے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھے گی. اور اگر PMLN نے حکومت بنائی اور اس نے چاہا کہ MQM بھی اس میں شامل ہو تو MQM بھی اس میں شامل ہوگی. یہ ہم نے انتخابات 2024 کے انتخابات سے پہلے طے کیا تھا. تو یہ اس قسم کی پارٹنرشپ تھی. تو ہم یہ ذرا یاد دلا رہے ہیں اس بجٹ کے موقع پر کہ اگر ایسے دیرینہ تعلق ہوں اور پھر سندھ میں آپ کا کوئی براہ راست اسٹیک ہی نہ ہو، اور وہاں 18 سالوں سے بلا شرکت غیر سندھ کے وڈیروں اور جاگیرداروں کی اپنے قد، اپنی حد، اپنے حجم
اور اپنے وزن سے زیادہ انہوں نے بلا شرکت غیرے زمینوں پر قبضے کیے ہوں، وسائل پر قبضے کیے ہوں، بدترین اور بدعنوان حکمرانی قائم کی ہو، تو پھر اسے کہیں تو لگام دینے کی ضرورت ہے. لیکن ان کی ساری فرمائشیں پوری کی جاتی ہیں، ان کی ساری خواہشات کے آگے ہمیں قربان کیا جاتا ہے. ان کی ساری ناجائز، غیر جمہوری، غیر سیاسی، آمرانہ جو خواہشات ہیں اس کے آگے کراچی کو تباہ اور برباد کیا جا رہا ہے اور مسلسل کیا جا رہا ہے. ایک دن اس کا خمیازہ اللہ نہ کرے پوری قوم کو اور پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو اٹھانا پڑے گا. اس لیے جہاں بجٹ میں کراچی اربن پیکیج کی ہم بات کرتے ہیں، لیکن دو بنیادی باتیں ہیں جس پر ہم نے اس وقت زیادہ اصرار کر رہے ہیں، اور شاید کل ہماری وزیر اعظم سے بھی ملاقات ہو، جس کا ہمیں عندیہ دیا گیا ہے، بلکہ وعدہ کیا گیا ہے. تو پھر ہم ان دو باتوں پر خاص طور پر ہمارا اصرار ہوگا کہ 140A مقامی خود مختاری شہری اور بلدیاتی اداروں کو مؤثر، با اختیار و با وسیلہ بنانے کے لیے پاکستان کے 144 شہروں کو خود مختاری دینے، اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے، ترقی کا انجن اور معیشت کا مرکز بنانے کے لیے MQM پاکستان کی آئینی ترمیم کو 28ویں ترمیم بنایا جائے. اگر آپ نے 26ویں آئینی ترمیم بھی ان کو دی جنہوں نے سندھ میں بدترین اور کرپٹ ترین حکمرانی قائم کی، وہاں بھی آپ نے سرنڈر کیا. ان کی ہر جگہ ریڈ لائن آ جاتی ہے، بلیک میلنگ آ جاتی ہے. پھر گلگت بلتستان کے الیکشن میں بھی آپ نے سرنڈر کیا. تو جب سب جگہ آپ نے، تو بھائی سندھ میں واضح طور پر 2 سیاسی جماعتیں ہیں اور 88 سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. اگر کسی وقت MQM کا مینڈیٹ چھینا بھی گیا تو وہ پیپلز پارٹی کو نہیں ملا تھا، بیچ میں کسی اور کو ملا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ اربن سندھ اپنی جگہ پر انتظامی طور پر، سیاسی طور پر اور آبادی کے طور پر ایک اکائی ہے. اور کراچی تو پورے ملک کا معاشی مرکز اور ترقی کا انجن ہے. تو کیسے آپ اس کو نظر انداز کر سکتے ہیں؟ وہاں کی سڑکیں، یہ ساری باتوں کی تفصیل میں نہیں جا رہا. تو 140A کی MQM کی آئینی ترمیم پر وزیر اعظم پاکستان یا پھر ڈپٹی پرائم منسٹر، نائب وزیر اعظم پاکستان فلور آف دی ہاؤس پہ ہمیں ایک ٹائم لائن دیں کہ اگلے اجلاس میں ہماری آئینی ترمیم آئے گی، 28ویں آئینی ترمیم. یہ ہمارا اصرار ہے، یہ ہماری ریڈ لائن ہے. یہ ہماری ریڈ لائن ہے کہ یہ آنی چاہیے اگلے اجلاس میں، اس پہ ڈیبیٹ ہو اور اس پہ ووٹنگ ہو. اور اگر سندھ کے حکمراں وڈیرے جاگیردار ووٹ نہیں دینا چاہتے نہ دیں، لیکن پاکستان کے عوام کے سامنے یہ بات آیا ہو کہ جو جمہوریت کی مالا جپتے ہیں، جو جمہوریت کے دعوے کرتے ہیں، وہ شمولیتی، شرکتی، حقیقی اور صحیح جمہوریت قائم کرنے میں کیوں رکاوٹ ڈالتے ہیں؟ کیونکہ ان کی سوچ آمرانہ ہے. دعوے زبانی کلامی ان کے ضرور جمہوری ہو سکتے ہیں، لیکن اگر وہ 144 شہروں کو موقع نہیں دینا چاہتے ترقی کا، اور آج جب پاکستان پوری دنیا کے ساتھ کنیکٹ کر رہا ہے تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کس کی سوچ آمرانہ ہے اور کون عوام کے ساتھ کھڑا ہے. یہ طے ہو جائے گا، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی. PMLN اور MQM پاکستان کو کم از کم پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. تو یہ ہمارا پہلا سنجیدہ مطالبہ ہے. اور دوسرا، PDM 1 سے لے کر اب تک گورنرشپ MQM کو دی گئی، MQM کی تھی. MQM کے ساتھ بھی ایک معاہدہ ہوا ہے بھائی. اگر بالا ہی بالا پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ نے معاہدہ کر کے، آپ کا کوٹا ہے نا، آپ کا گورنر ہے وزیر اعظم پاکستان. اور جو وزیر قانون وفاقی اعظم نذیر تارڑ نے یہ کہا تھا ہمارے اس وقت کے مذاکرات میں جب حکومت، کہ ہم نے تو آپ کے لیے ہی گورنرشپ لی ہے سندھ کی، تو جب بھائی ہمارے لیے لی تو آج ہم سے واپس کیسے لے لی؟ تو ہر حال میں MQM پاکستان کا گورنر ہونا چاہیے. اور یہ بجٹ سیشن میں ہمیں اپنی گورنرشپ واپس چاہیے ہمیں. اور آج تک
کس گورنر کی پرفارمنس کیسی رہی ہے یہ دنیا جانتی ہے. پھر یہ ایم کیو ایم کو معلوم ہے کہ گورنرشپ ایم کیو ایم کو ملتی ہے بجٹ سیشن میں, تو پھر کون گورنر ہوگا, یہ بات بھی طے ہے ہماری. تو میرے خیال میں یہ دو بنیادی مطالبے ہیں, یہ ریڈ لائن ہی ہے تقریباً. اور ہم نے کسی کو جب یہ دیا تھا تو انہوں نے بھی لال کلر کے مارکر سے ہمارے ان دو مطالبات کو انہوں نے بھی کلر کیا ہے. تو مطلب انہوں نے نوٹس تو لیا ہے. اب کل کیا جواب آتا ہم اس کا انتظار کرتے ہیں. اسی پر پھر پرسوں بجٹ میں ہمیں پیش ہوگا تو ہمیں کیا کرنا ہے پھر ہم فیصلہ کریں گے کل انشاءاللہ. یہ مطالبات تو آپ نے کر دی ہے, یہ نہیں ہوتے تو آپ لوگوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ گورنر سندھ جو ہے اس کی بحالی کے ساتھ بجٹ کی کا ساتھ دینا یا منظوری جو ہماری جڑی ہوئی ہے, تو کیا یہ سب کچھ ہوگا؟ تو پھر اگر نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں ہر فلم میں ایک کلائمیکس آتا ہے نا, اور کلائمیکس میں ہوتا ہے کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو ورنہ کا جواب اتنی جلدی تو نہیں مل سکتا نا. ورنہ تو اسی وقت ہوگا, ورنہ کا جواب تو اسی وقت ہوگا. لیکن ہم نے ریڈ لائن کہاں ہے یار, یہ کوئی ہم ہمیشہ بجٹ پاس کریں, ہم ہر آپ کی قانون سازی پاس کریں, 26ویں آئینی ترمیم میں ہمیں خاموش کرا دیں آگے کے وعدے وعید و تسلیاں دے کر. تو یہ بھائی آپ تجزیہ کریں, آپ کا کام تجزیہ کرنا, تبصرہ کرنا, جو آپ کہہ رہے ہیں ٹی وی پہ جا کے گئیں, اسکرین پہ جا کے گئیں, ہمیں جو کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہم کریں گے. فاروق صاحب آپ نے کہا کہ پارٹی کی گورنمنٹ ہے, کراچی میں گورنمنٹ ہے, اور آپ گلگت بلتستان میں بھی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے, وہ بنا دیا جا رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ اور میئرشپ بھی کراچی کے, حیدرآباد کی ڈیلیمیٹیشن میں دھاندلا کر کے. جی سر سوال لے لیں. جی تو آپ کو کیا لگتا ہے, ایک تو آپ سے گورنرشپ چھینے کے, اور باقی جو یہ قانون سازی ہوتی ہے اس میں ظاہر ہے نمبر گیم ہوتا ہے اور پوری کرنی ہوتی ہے. تو یہاں پہ اگر کشمیر کے جو الیکشن ہونے والے ہیں وہاں پہ بھی پیپلز پارٹی کو گورنمنٹ دے دی جاتی ہے, اس کے بعد 28ویں آئینی ترمیم جو ہے اس کو منظور کروانے کے لیے اور بجٹ میں جو تحفظات ہیں پیپلز پارٹی کو وہ دور کرنے کے لیے تمام ایفرٹس کی جا رہی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کو پیچھے دھکیلا جا رہا ہے اور پیپلز پارٹی کو آگے لایا جا رہا ہے؟ دیکھیں, قومی سلامتی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہوتا نا. یہ جو 18 سالوں سے سندھ میں ہو رہا ہے, اور جس طرح وہاں لوٹ مار ہے, بدعنوانی ہے, کرپشن ہے, اتنی نیب کی فائلیں تیار ہیں. مطلب ایسا نہیں ہے کہ ان پر مقدمات بنے نہیں ہیں یا ان پر نیب کی فائلیں نہیں بنی ہیں, سب بنی ہیں. اب وہ فائلوں پر عمل درآمد کب ہوگا؟ قومی سلامتی کو ایسے خطرات کے پھر جن سے نمٹنا مشکل ہو, اس سے پہلے ان فائلوں کو باہر آ جانا چاہیے. فاروق صاحب یہ بتائیں, آپ نے کہا کہ گلگت میں آپ نے سرنڈر کیا, اس سے آپ کی کیا مطلب نون لیگ میں جان بوجھ کے الیکشن ہارا وہاں؟ دیکھیں میرے خیال میں وہ کہتے ہیں نا کہ بات بین السطور ہوتی ہے, شعر میں حاشیے نہیں ہوتے. میری اس بات میں بھی حاشیہ نہیں ہے. شکریہ بہت بہت, تھینک یو.